آج 17 رجب تیسرے بدھ کے دن اللہ کی لاڈلی صورت صرف 29 بار پڑھ لو۔ اگر 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رجب بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں، خواہشات غیب سے پوری ہو جائیں، آپ رب کریم سے جو بھی مانگے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج 17 رجب بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے میرا رب غیبی خزانوں سے نوازتا ہے، اور جو شخص رجب کے مہینے میں رب کے مہینے میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، رب اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہر چیز سے نوازتا ہے۔ اور جو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، رب کے سامنے بیٹھ کر مانگتا ہے، اللہ ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ مانگنے والا مانگتا ہے تو ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ رجب کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رجب کے مہینے میں رب تعالی رزق اور دولت کی برسات فرماتا ہے۔ رجب کے مہینے میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی کوئی ادھوری خواہش پوری کروانا چاہتا ہے، تو آج 17 رجب بدھ کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ صبح سے شام تک دن رات محنت و مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، صرف چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کیونکہ آج رجب کے تیسرے بدھ کے دن کی وہ قبولیت کی خاص کڑیاں ہیں کہ اس مہینے میں رب کریم سے 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 50 کروڑ سننے کے بعد بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ 50 کروڑ ایسے ہی مل جاتا ہے، لیکن میں کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایسا ذکر، ایسا وظیفہ، ایسے اعمال بتا رہا ہوں جن کو واقعی پڑھنے سے رب کریم جولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے، جنہیں پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اگر کوئی من پسند نوکری کے لیے پڑھتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، ان سارے مسائل کا یہ آخری حل ہے۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو مشکل کش عمل بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو بخشش کا، گناہوں سے نجات کا، ہر مسئلے کا حل بھی کہا جاتا ہے۔ آج آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، وظیفے چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شمار محنت و مشقت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف اور اعمال پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے رزق اور دولت کی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ آج 17 رجب بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج آپ کے حوالے وہ کامیابی کا راز کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آج یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو رب کی ذات آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گی جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو۔ آج گاڑی، مکان، نوکری، شادی، جو بھی چاہیے مانگ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی، اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ کر آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ آج 17 رجب بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھیے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جلد رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، میرے رب نے چاہا
میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ دوستو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کریم کی ذات خود دے رہی ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے؟ تو پھر بدقسمتی ہے، بدبختی ہے جو 17 رجب بدھ کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آج رجب کی 17 تاریخ بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج ہی یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرے۔ اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسبیح پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسبیح پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے، فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں، غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، راتوں رات ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک ایسا خاص عمل ہے کہ اگر کسی طاقتور دشمن کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے تو میرا رب اس کے دل میں نرمی پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا لطیفو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیفو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کے منہ سے جو بھی باتیں نکلی، آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، وہ یا لطیفو یا اللہ پڑھتے ہی فوری طور پر پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ ارجنٹ کام کرتا ہے، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ مانگ رہے ہوں گے، فرشتے لے کر آ جائیں گے۔ پہلے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت
ہر کوئی جانتا ہے سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، جسے 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج 17 رجب بدھ کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو اس مہینے جب ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، مانگنے والے کو 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، تو آج ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ ہے، ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ ایک مکمل قرآن مجید کی تلاوت سے رب ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جب کوئی بندہ 17 رجب بدھ کے دن سورہ اخلاص پڑھ لے گا، آنکھوں میں آنسو لیے، تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے دل میں جو آتا ہے مانگتے چلے جائیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لینا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، آج رب خود دے رہا ہے، یہ نہ ہو کہ کل مشکل وقت میں آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ آج جب رب کریم کی رزق کی تقسیم کر رہا ہے تو پہلے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص، تیسرے نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ آپ جس رزق کے لیے ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، سفارشیں کرواتے رہے ہیں، منت سماجت کرتے رہے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، آج جو تیسرے نمبر پر وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظائف ہر کوئی نہیں پڑھتا، آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا۔ خوش قسمت کو ہی توفیق ہوگی جس کی رب نے تقدیر بدلنی ہے، جس کے گھر کے حالات بدلنے والے ہیں، جس کو غربت تنگ دستی سے نجات دینی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 2 نام ہیں، یا رزاقو رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے۔ یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنے والے پر رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے والے کو رزق اتنا دیا جاتا ہے کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے پاس مال و دولت، رزق دولت رکھنے کی جگہ ہے۔ اگر آپ مال و دولت کو سنبھال سکتے ہیں تو یا رزاقو یا اللہ کو پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا رزاقو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی غلطی سے وظیفہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مقصد ایک بات کو بار بار سمجھانا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مستند وظائف ہیں۔ جب رجب کے مہینے میں رب کی ذات کملی والے آقا کے صدقے جولیاں بھر رہی ہے تو آپ کیوں اپنی جولیاں نہیں بھروا رہے؟ جب دینا رب نے ہے تو آپ کیوں خوشیوں سے محروم رہیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 29 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کی نیت لازمی کرنی ہے۔ جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت
ہماری تمام پریشانیاں رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔